نبوت کے 7ویں سال کفار مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے بھی حق کو چھپانے کے لیے، حق کی آواز بند کر دینے کے لیے ایک ایسی ہی حماقت کی۔ اس واقعے کو شعب ابی طالب کی گھاٹی کے واقعے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ کے خاندان والوں کو اور آپ کے نبوت کے پیغام کو ماننے والوں کو مکہ کے کافر سرداروں کی جانب سے ایک تنگ و تاریک وادی میں بند کر دیا گیا۔ یہ کہہ دیا گیا کہ ان تک کوئی کھانے پینے کی شے نہ پہنچے، ان سے کوئی تعلق نہ رکھے، زندگی ان پہ اتنی تنگ کر دی جائے کہ یہ خوف سے، ڈر سے، زندگی کی آسائشوں کی کمی کے احساس سے اتنے کمزور پڑ جائیں کہ اللہ کے پیغام سے باز آ جائیں۔ 3 سال تک وہاں زندگی تنگ کر دی گئی، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثاروں نے ہمت نہ ہاری، اور تاریخ گواہ ہے کہ جیت اسلام کی ہوئی۔ بڑے بڑے 70 سردار جنگ بدر میں جہنم واصل ہو گئے۔ اس کے بعد تاریخ ایک اور آزمائش کی داستان سناتی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ اور چند جانثاروں کے ساتھ کربلا کے میدان میں قید کر دیے گئے۔ ایک طرف یہ 72 افراد کا قافلہ اور دوسری طرف یزید خبیث کی ہزاروں کی فوج۔ ان پہ زندگی کے اسباب بند کر دیے گئے، زور بازو بند کر دیے گئے، ان پہ پانی بند کر دیا گیا۔ معصوم بچے، عورتیں، بزرگ اور جوانوں پہ جو بے سر و سامان تھے، جو خالی ہاتھ تھے، ان پہ اپنی سرداری جمانے کو انہیں مجبور کیا گیا، محروم کیا گیا۔ ان کا جذبہ دبانے کے لیے یہ مجبور ہو جائیں، بلکتے پیاسے بچوں کو دیکھ کر کافر سے ڈر جائیں گے، سر جھکا لیں گے، مگر تاریخ گواہ ہے وہاں کس سربلندی کے ساتھ مقابلہ کیا گیا، اور ہزاروں لاکھوں کی فوج اور ان کا سربراہ یزید ہمیشہ کو ظالم قرار پایا، لعنت کا مستحق ہوا، اور امام حسین علیہ السلام، ان کا نام، ان کی قربانی آج بھی سنہری حروف میں یاد کی جاتی ہے، ان کی استقامت، ان کا حوصلہ، جس نے ثابت کر دیا کہ جیت ہمیشہ حق کی ہوئی ہے۔ اب تاریخ پھر سے رقم ہو رہی ہے، تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ آج کشمیری بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، معصوم بچے، کمزور بزرگ اور عورتوں کی عظمت، جوانوں پہ ظلم کیے جانے کی تاریخ رقم ہو رہی ہے، اور آج ظالم کا نام مودی ہے۔ پہچان لو اس نام کو، یاد رکھنا اب اس نام کو، جو یزید، فرعون، مکے کے جہنمی سرداروں کی لسٹ میں شامل ہو چکا ہے، ان کے نقش قدم پہ چل رہا ہے۔ اس نے بھی کشمیر کو قید خانہ بنا دیا ہے، اس وادی کو قید میں رکھ دیا گیا ہے، دنیا والوں کا رابطہ ان سے منقطع کر دیا گیا ہے، ان پہ ہر سہولت بند کر دی گئی ہے، ان کو کل جمعے کی نماز کی ادائیگی کرنے سے بھی روکا گیا، جامع مسجد پہ بھی تالے لگا دیے گئے۔ کر ظلم اور کر مودی، کہیں تیری کوئی حسرت رہ نہ جائے، کر جتنے کر سکتا ہے، تو برباد ہو گیا، اور تیرے ساتھ تیرے حامی سب برباد ہو گئے۔ اے خبیث، اے ملعون،
تو مسلمانوں کی تاریخ نہیں جانتا کہ ہم کون ہیں اور کہاں تک ہماری برداشت ہے؟ شہادت تو ہمارے لیے انعام ہے، تمغہ ہے۔ جانتا ہے تو کہ ہمارے شہید کی عمر کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 6 ماہ سے۔ جب معصوم 6 ماہ کا بچہ، پیاس سے بلکتا بچہ، اور اسے شہید کر دیا جائے، وہ وقت جو ہمارے امام حسین علیہ السلام نے برداشت کیا، وہ دل دہلا دینے والا واقعہ، اس واقعے نے بھی ان کی ہمت کو لرزنے نہیں دیا، تو اب کیا کر لے گا مودی؟ اس سے زیادہ کیا کرے گا؟ مسلمان جب اپنی آئی پہ آ جائے تو اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں موڑ سکتا۔ تو بند کر وادی، بند کر جتنی کر سکتا ہے، حصار بنا کے رکھ دے اپنی فوجوں کے، اور فوج اتار، اور فوج اتار۔ تو نے جو کرنا تھا کر لیا، تیرے ہاتھ سے تیر نکل چکا، اب بس انتظار کر۔ تیرا حال اور تیری تاریخ تیرے ملک کا بچہ بچہ دہرائے گا، عبرت کے ساتھ دہرائے گا انشاءاللہ۔ ظلم کرنے والا کبھی فتح حاصل نہیں کر سکتا، کبھی جیت نہیں سکتا۔ کشمیری بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، مجھے دل سے احساس ہے تمہاری مشکلات کا۔ یہاں اور دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان موجود ہیں، جہاں جہاں بھی انسانیت کو پہچاننے والے موجود ہیں، وہ سب، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ جیت تمہاری ہی ہونے والی ہے، جیت ہماری ہونے والی ہے۔ نکارہ خدا بج چکا، کامیاب ہو گئے تم، کامیاب ہو گئے تم۔ اور مودی ٹھاکر تو گئو، مودی تو گئو۔